رزق کی کمی کے اسباب بیان کریں گے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان کا رزق تنگ یا کم ہو جاتا ہے؟ ویسے تو فی زمانہ ہر افراد ہی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ رزق میں تنگی ہو رہی ہے، اس میں برکت نہیں رہی، بے برکتی ہو رہی ہے، مگر اس کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ یہ بے برکتی آخر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور اللہ نے انسان کی فطرت کو خوب بیان فرمایا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہزارہ نعمتیں یا لاکھوں نعمتیں اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی وہ ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ نے شاہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ تمہارا نہ گزر پائے جو میری یاد سے غافل ہو جاؤ۔ اگر تم بستر پر ہو تب بھی میری یاد ہوگی، اگر تم بیوی بچوں کے ساتھ ہو تب بھی میری یاد ہوگی، اگر تم کاروبار اور لین دین کر رہے ہو تب بھی تم نے میری یاد کرنی ہے، شادی کا موقع ہو تب بھی تم نے مجھے یاد رکھنا ہے، یا فوتگی ہو جائے، غرض کے کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، ہم نے ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کی یاد کرنی ہے۔ اس کی یاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ یہ گمان کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی یاد کا ہی ذریعہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پہ لیٹنے کے آداب اور ذکر اللہ کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا، کاروبار کے لین دین کے طریقے بھی ہمیں سکھائے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سکھایا۔ جب ہم ان طریقے کو اپنا لیں گے یقین جانیے پھر ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری کوئی مجلس ابھی اس مجلس کو مقید نہیں کیا، جگہ کا تعین نہیں کیا، جہاں تم بیٹھ جاؤ مجلس ہے، جہاں 2-3 افراد جمع ہو جائے وہ مجلس ہے۔ فرمایا تمہاری کوئی مجلس ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اگر بازاروں میں بھی ہو تب بھی میرا ذکر ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کہتے ہیں کہ نظروں کی حفاظت کرو، کہتے ہیں جی نظروں کی حفاظت ہوتی نہیں ہے، نظروں کی حفاظت ہوتی نہیں ہے، اس کا کوئی جامع نسخہ بیان کریں۔ ایک بزرگ نے ایک نوجوان کو سمجھایا، کہا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو۔ احادیث میں لفظ بھی موجود ہیں، جو نوجوان اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی عبادت کے اندر لذت پیدا فرما دیتا ہے، لذت پیدا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی نظروں کی حفاظت ہوتی نہیں ہے، فرمایا آسان نسخہ ہے، اگر تم اس پہ عمل کر لو تمہیں انعام بھی ملے گا، اور اگر تم اس پہ پورے نہ اترے تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ نے کہا جی نسخہ آسان ہونا چاہیے، جی نسخہ بڑا آسان۔ فرمایا ٹھیک ہے ایسا کرو، کل ہمارے پاس آ جانا۔ بزرگ تھے، بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کیا کیا، اس نے کہا بس ایک پانی کا پیالہ ہے دودھ کا، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ بولے یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں،
کہنے لگا یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں. جب بزرگ کے پاس آئے تو حضور نے کیا کیا, وہ دودھ کا پیالہ لبا بھر کے دے دیا. کہا دیکھو ایک بھی قطرہ اس سے نیچے یا باہر نہیں گرنا چاہیے. ساتھ دو بندے لگا دیے, ساتھ دو بندے لگا دیے کہ دیکھو واقعی اس نے اپنا پورا کام ایمانداری سے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. بولے جہاں گر جائے وہیں دو جوتے لگا دینا. کیا کہا؟ جہاں گرے وہیں دو جوتے. اب اس کی نگاہ ہوئی دودھ کے پیالے پہ بڑا سمل کر چل رہا ہے. اب خطرے دو تھے, اگر نگاہ دائیں بائیں کرتا ہوں تو دودھ گر جائے گا, جو انعام کا وعدہ کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا بازار میں جوتے پڑیں گے تو رسوائی ہوگی. اس نے اپنی ساری توجہ دودھ کے پیالے پر لگائی اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس دودھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے پہنچا دیا. بابا جی نے پوچھا کیا ہوا, دودھ گرا؟ بولے جی دودھ تو نہیں گرا. بولے دائیں بائیں دیکھا؟ بولے دیکھتا کیسے, ساری توجہ تو اس پہ لگی ہوئی تھی. فرمایا یہ نظروں کی حفاظت کا نسخہ ہے. جب تیری توجہ رب کی طرف لگ جائے گی پھر تجھے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ارے بہت زور سے کہہ دیجئے نا. تو اپنی ساری توجہ رب کی طرف لگا دے. فرمایا جا رہا ہے, حدیث میں لفظ ہے, تمہاری کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے. تمہارے کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے بولیے خالی نہیں ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے, فرمایا جس محفل کے اندر درود پاک نہ پڑھا جائے اور میرا ذکر نہ ہو, اللہ چاہے تو اس محفل والوں کو عذاب کر دے. اللہ اکبر. جس محفل میں رسول اللہ پر درود پاک نہ ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو اللہ چاہے تو اس محفل کو عذاب کر دے. اب بتائیے کیا ہماری محفلیں پاکیزہ ہیں؟ کیا ہماری مجلسیں پاکیزہ ہیں؟ کیا ہماری سوچ, ہمارا نظریہ پاکیزہ ہے؟ اگر پاکیزہ نہیں ہے تو اس حدیث کو سامنے رکھیے, پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے. اور اللہ کا عذاب کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت میں یہ بھی ہے کہ وہ رزق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. رزق جو ہے بولیے کم ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں, فاذکرونی اذکرکم, تم شکر تو ادا کرو میرا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث میں لفظ موجود ہے, مسند امام احمد بن حنبل میرے ہاتھ میں ہے. فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ تم نے ہر لمحہ اللہ کا ذکر اور شکر کرنا ہے. ذکر کے ذریعے, شکر کے ذریعے, عبادت کے ذریعے اس کی مدد, اس سے مدد طلب کرتے رہنا ہے. حضرات گرامی, اتنی گفتگو سماعت کر لینے کے بعد ذہن رکھ لیجئے کہ رزق کی تنگی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ناشکری ہے. ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو ناشکری کرنے سے انسان کے رزق میں بولیے کمی واقع ہوتی ہے. اس کا پہلا سبب اعمال کے اندر انسان کو اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے. اعمال کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے. یار اس کی کتنی نمازیں پڑھتا ہے, اب دیکھو یار وہ مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے, وہ مجھ سے زیادہ تسبیحات پڑھتا ہے, وہ مجھ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے, وہ مجھ سے زیادہ نیک اعمال کرتا ہے. تو اعمال کے اندر اس کو دیکھیں تو کبھی ناشکری پیدا نہیں ہوگی. شوق پیدا ہوگا, اللہ میں بھی ایسے اعمال کروں. اور نعمت کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں, اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. کس طرح؟ دیکھیے مثال کے طور پر آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے, بولیے
جس کے پاس ذاتی گھر ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، میں کرائے سے بچا ہوا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ناشکری سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جس کا ذاتی مکان ہے وہ شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کرائے کے مکان سے بچا ہوا ہوں۔ اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ اس کو دیکھے جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جو ویل چیئر پر ہے وہ اس کو دیکھے جو بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے تو شکر ادا کرے کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جو اپنے ہاتھوں سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پیروں سے چل رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یقین جانیے بہت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ تم نے اس کی ناشکری کی ہے اور چلے ہیں دوسری نعمتوں کے چکر میں، تو اس سے تو انسان کے دل میں ناشکری ہی پیدا ہوگی۔ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں، ہزارہا نعمتیں، ان کی قدر نہیں کر رہا۔ وما قدر اللہ حق لقدرہ، اور تو نے اپنے رب کی قدر نہیں جانی۔ فرض کر لیجئے کوئی تم سے کہتا ہے یار ایک آنکھ مجھے دے دو اور میں آپ کو اس کے بدلے 5 لاکھ روپے دوں گا، تو کیا خیال ہے آنکھ دے دیں گے؟ بولیے بھئی، ایک سے نظر دھا تو رہا ہے لیکن 5 لاکھ کی بڑی رقم مدی رقم مل جائے گی، 10 لاکھ دے دیں گے، 15 لاکھ دے دیں گے؟ آپ نہیں دیں گے۔ یہ 10-15 لاکھ بعض کی زندگی میں جمع ہی نہیں ہوتے۔ ماں تو ایسے ہوں گے جن کے پاس لاکھ روپہ بھی جمع نہیں ہوتا۔ تو لہذا ناشکری کا سبب فقدان کیا ہے کہ انسان ناشکری کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو سبب ہے وہ ہے رزق کی تنگی کا دوسرا سبب، انسان جھوٹ بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے جی؟ جھوٹ۔ جھوٹ کی وجہ سے بھی انسان کا رزق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی کچھ کس قدر جھوٹ بول رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا رزق جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے اور کم ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس نے پوچھا کیا مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے؟ یہ تفسیر در منصور کے اندر اسے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ یکسوئی میرے ساتھ رہے گی۔ حضور نے فرمایا ہاں کبھی مومن جو ہے نا بزدل ہو سکتا ہے۔ کیا کبھی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کبھی مومن بخل بھی کر سکتا ہے۔ جو سخی ہے لیکن اس میں کبھی بخل، کنجوسی کا عنصر پایا جاتا ہے، فطرت ہے۔ کبھی وہ بہت خرچ کرتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت کم خرچ کرتا ہے، کبھی کبھار وہ کر جاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کسی سبب سے بزدل ہو سکتا ہے، کسی سبب سے بخل ہو سکتا ہے، کنجوسی دکھا جائے کسی معاملے میں، مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم آقا نے فرما دیا۔ حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے 1972 اس کا نمبر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ جب 1 میل دور بھاگ گیا تو اب اس کے نہ گھر میں برکت رہی، جس جگہ موجود ہے گھر میں ہے تو فرشتہ نہیں ہے تو اب گھر میں برکت نہیں رہی، جس مجلس میں ہے اس مجلس میں اب خیر نہیں رہی۔ خیر تبھی ہوتی جب رحمت کے فرشتے ہوتے، فرشتہ تو بھاگ گیا، دور ہو گیا۔ ایسے جس کاروبار میں ہے اس کاروبار کے لین دین میں جھوٹ کیا تو اب فرشتہ نہیں رہا قریب۔ تو لہذا جو ہے یہ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔
تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے تحت میں ایک بات کو لکھا. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا. اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ. اس نے کہا ایمان تو لے آؤں گا لیکن خرابی بہت ساری ہے میرے اندر، شرابی بھی ہوں، شراب کی مجھے عادت ہے، زنا کرتا ہوں اس کی مجھے عادت، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. وہ اپنی بتا رہا اپنے لفظوں میں. چوری کی بھی مجھے عادت ہے، جھوٹ بھی بولتا ہوں. اب یہ بڑے بڑی میرے اندر خرابیاں ہیں. اب اسلام میں یہ ساری چیزیں منع ہیں. اب میرا دل چاہتا ہے اسلام لے آؤں، لیکن اتنی ساری چیزیں ہیں کہ میں ان سب کو چھوڑ نہیں سکتا. لیکن ہاں اگر آپ کوئی ان میں سے ایک مجھے اختیار دے دیں، ان میں سے کوئی ایک اختیار دے دیں تو پھر میں اسلام لے آؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسا کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. کیا کہا؟ جھوٹ نہیں بولنا. یہ نہیں کہا کہ شراب نہیں پینا، یہ نہیں کہا کہ چوری نہیں کرنا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، یہ نہیں کہا کہ دھوکہ نہیں دینا، یہ نہیں کہا کہ ملاوٹ نہیں کرنا. دیگر کام کا چھوڑ کر حضور نے انتخاب کس کا کیا؟ فرمایا جھوٹ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. بس وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، اس سے تو میں آرام سے بچ جاؤں گا. جب گیا شراب پینے کے لیے اور شراب کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، دل میں خیال آیا کہ تو رسول اللہ سے عہد کیا ہے، اگر حضور نے پوچھ لیا تو نے جو وعدہ کیا وہ ٹوٹ گیا، پھر شرمندگی ہوگی اور پھر اسلام میں سزا ہے. شرابی کی بھی بولی کیا ہے؟ سزا ہے. کوڑے لگیں گے، درے لگیں گے، وہ رسوائی علیحدہ. اس خوف کی وجہ سے کیا ہوا؟ شراب سے بچ گیا. اسی طرح جب چوری کی طرف جاتا، زنا کی طرف جاتا اور دیگر برائی کی طرف جاتا، ہر بار یہی خیال ستاتا. قربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہو سکتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تو آئے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے ہیں. تو آپ کی تعلیم نے اس کو ایسا نسخہ دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. اب حضور کو علم غیب تھا تو یہ پہلو مخفی نہ رہ جائے. بعض لوگ سے یہ بات کو بیان کر دیتے، حضور کو علم تھا اس جھوٹ کی برکت سے یہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا، یہ غیب کی خبر ہے. تو دیکھیے پھر کیا ہوا کہ وہ شخص جو تھا وہ جھوٹ سے بچ گیا. تو اب جھوٹ جو ہے اس کی وجہ سے بھی انسان کا رزق جو ہے بولیے وہ تنگ ہو جاتا ہے. ایک اور سبب، جتنے سبب میں نے بیان کر دیے آپ کے سامنے، دو، ایک ناشکری، دوسرا ہے جھوٹ. ان دو کی وجہ سے انسان کا رزق تنگ ہوتا ہے. ایک سبب اور ہے جس کو سن کے آپ بڑے تعجب میں پڑ جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ غور و فکر اس بات پہ ضرور کریں گے. جانتے ہو کیا ہے رزق کی تنگی کا سبب؟ رزق کی تنگی کا ایک سبب ہے جلدی جلدی نماز پڑھنا. کیا ہے؟ جلدی جلدی نماز پڑھنا، یہ بھی رزق کی تنگی کا سبب ہے. ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ایک شخص کو دیکھا جلدی جلدی اوپر نیچے ہو رہا ہے. فرمایا مجھے اندیشہ ہے اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کا رزق تنگ نہ کر دے، اس کے بچوں پر اس کا رزق تنگ نہ کر دے. اب مجھے بتائیے ایمانداری سے، کیا ہم نماز سکون سے پڑھتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ، یہ فیصلہ آپ پر ہے، آپ کے ضمیر پر ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث شمار کا موجود ہے 23,019 اس حدیث کا نمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جانتے ہو بدترین چور کون ہے؟ جانتے ہو بدترین چور کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا جو نماز میں چوری کرتا ہے.
نماز میں چوری. صحابہ کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی چوری؟ آپ نے فرمایا ہاں نماز میں بھی چوری. اس طرح وہ کوئی جیب نہیں کاٹتا ہے برابر کھڑے ہونے والوں کی. فرمایا یہ رکوع سجود کو ٹھیک نہیں کرتا تو یہ نماز میں چوری کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو نہ رکوع صحیح کرتے ہیں نہ سجدہ صحیح کرتے ہیں. ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ سیدھا کہا بھی نہیں ہوگا. میں بچوں کو سمجھا رہا تھا شب برات کی رات بھی کہ نماز کے کچھ واجبات ہوتے ہیں اور کچھ فرائض ہوتے ہیں. اگر ایک ترتیب سے انشاءاللہ عزیز میں کبھی بیان کروں گا تو اس میں بالترتیب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ عزیز. تو ان کی پیٹھ سیدھی ہوتی نہیں اور فوراً رکوع میں ابھی ایک سجدہ کیا ہے سیدھے ہو کے بیٹھے نہیں. یہ جلسہ جو ہے نا جلسہ، یہ جلسے میں ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. ابھی وہ سیدھا ہوتا ہی نہیں ہے فوراً سجدے میں. اسی طرح ابن ماجہ میں مسند امام احمد بن حنبل میں 19,617 حدیث کا نمبر ہے. عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کووں کی طرح چونچے نہ مارے ڈونگے ہیں. بعض روایت کہ مرغے کی طرح. مرغے کو دیکھا ہے جب دانا چگتا ہے وہ گردن اٹھاتا ہے؟ نہیں اٹھاتا، وہ جلدی جلدی چگ رہا ہوتا ہے. فرمایا اس طرح بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں. تو ہمیں مرغوں کی طرح اور کووں کی طرح سجدہ کرنے سے اور درندوں کی طرح کلائی بچھانے سے نماز کے اندر منع فرمایا. جیسے کتا کلائی بچھا کے بیٹھتا ہے، یہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ جو حصہ ہے یہ بھی زمین سے لگ رہا ہوتا ہے. کتے سے تشبیہ دی گئی کہ ایسے سجدہ نہ کرے جس طرح درندے جو ہیں وہ اپنے کلائی کو بچھا کے بیٹھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. اسی طرح نسائی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے. ان ابی مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے بیان کر دی کہ درندوں کی طرح سجدہ کر کے نہ بیٹھے. اور مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث اور موجود ہے، وہ تو بڑی حیرت زدہ ہے. بخاری موجود ہے یہ بخاری میں اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ حدیث نمبر 129 ہے. حدیث نمبر 379. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ایک شخص کو دیکھا 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا تھا، جلدی اوپر نیچے ہو رہا ہے. اس کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. فرمایا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نماز پڑھی ہے. فرمایا تم نے کوئی نماز پڑھی نہیں ہے. کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا مجھے ڈر یہ ہے جو تمہارا طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا، کہیں ایسا نہ ہو تم اسی حالت پہ مر جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی جو فطرت تھی تمہارا انتقال اس پر نہیں ہوگا، کہ تمہارا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. مجھے ڈر ہے، خوف ہے یہ تمہارا اوپر نیچے جلدی نماز پڑھنے سے. ہم نے دنیا بھر کی چیزیں سیکھی حضرات محترم، مگر نماز کا ڈھنگ نہیں سیکھا. تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ جلدی نمازیں پڑھنے سے بھی رزق میں تنگی واقع ہوتی ہے. اب وقت بہت کم رہ گیا، ابھی میں نے کبھی سارے اس میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے تھے. انہی میں سے ایک اور ہے، وہ ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہونا. چاہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، اللہ کا اعلان ہے دیکھو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. عام اعلان ہے اللہ کا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا پھر میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. ذکر سے مراد کیا ہے؟ اگر اس ذکر سے مراد نماز ہو، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. بتاؤ ذرا خود سوچو، میں تمہیں لمحہ فکریہ دے رہا ہوں،
جب جلدی جلدی نماز پڑھنے کا یہ نقصان ہے تو نہ پڑھنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. جب نماز جلدی جلدی پڑھنے سے اس میں تنگی آ رہی ہے تو نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہوگا, کتنا وبال آتا ہوگا. آج ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نمازوں سے دور ہیں. ابھی شادی کا ایونٹ ہو جائے, کوئی ناچ گانے کی محفل ہو, ساری رات لوگ بیٹھے رہیں گے, حالانکہ اس میں کھانے کا اہتمام بھی نہیں ہوتا. لیکن مسجدوں میں, کل ہم نے عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ کیا تھا توبہ کا, کہ ساری رات کھڑے رہے. آج تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں امام صاحب نے بڑی لمبی نماز پڑھا دی, بڑا لمبا بیان کر دیا, بہت وقت لگا دیا. فضول بیٹھ کے گھنٹوں بیٹھے رہیں گے, کھڑے رہیں گے, وہاں تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے ذکر میں ذرا سی دیر لگ جائے تو ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں. اور لوگوں, اللہ کے ذکر میں تو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. اگر اس سے مراد قرآن ہو, اگر اس ذکر سے مراد ہو, ومن اعرض عن ذکری, جس نے ذکر سے منہ پھیر لیا, اس سے مراد نماز نہ ہو اور قرآن ذکر لیا جائے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس کو ہم ہی نازل کرنے والے اور ہم اس کے نگہبان ہیں. تو بتائیے ہم دن بھر میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں, کتنی مرتبہ قرآن کو کھول کے دیکھتے ہیں. اکثر نوجوان کہتے ہیں کہ وہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے, رخصتی کے وقت ہم قرآن ڈھونڈتے ہیں, بھائی قرآن لاؤ قرآن لاؤ. اس کے سائے میں بچی رخصت ہو رہی ہوتی, بھائی سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. یہ قرآن کا سایہ بچی پر صرف چند قدم تک ہوتا ہے جی, صرف چند قدم. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ بھی سوچنا ہے. اگر اس قرآن سے ہم نے منہ پھیر لیا, اس کو نہ پڑھا یا اس کو یاد ہی نہ کیا, حدیث میں لفظ ہے سب سے زیادہ ویران دن وہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہی نہ ہو. بتاؤ ہمیں کتنی صورتیں یاد ہیں؟ کسی نے زندگی بھر میں ایک ہی صورت یاد کر رکھی, بس وہ ایک پہ گزارا کر رہا ہے. وہ کاروبار کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ایک دکان کے بعد دوسری دکان, دوسری کے بعد تیسری دکان, ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری, پھر چوتھی فیکٹری, پھر پانچویں, سب کو سیٹ کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن سب کو سیٹ کرنے کے چکر میں خود اپسیٹ ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو سوچنا چاہیے اس نے سیٹ بانے جا کے کہاں سیٹ ہونا ہے, اس نے قبر میں ہی جا کے سیٹ ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اگر کسی بندے کو ایک وادی مل جائے نا سونے کی, ایک وادی سونے کی پوری بھری ہوئی ہو, سونا ہی سونا ہو, جانتے ہو کیا کہے گا؟ اے اللہ ایک اور دے دے. کیا کہے گا؟ ایک اور دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور نہیں بڑھ سکتا. تو یہ سبب ہے, یہ اللہ کا اعلان ہے, میں معیشت تنگ کر دوں گا. آپ کہیں گے انگریزوں کا تو وہ تو نماز پڑھتے نہیں, وہ تو غیر مسلم ہے, تو کتنے دولت کے خزانے کھول دیے. تفسیر اٹھا کے دیکھیے, اس سے مراد بعض مفسرین نے کیا لیا ہے بتائیں, میں کہ قبر کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. میں کہ قبر کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. اور قیامت کے دن اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کے آگے, میں ان کو اندھا اٹھاؤں گا نابینا. آج جو دیکھتا تھا اے اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا, لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نابینا اٹھائے گا. اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا, تو لہذا اللہ کے ذکر سے منہ نہیں پھیرنا. انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے, اللہ کا ذکر بھی ہوگا, تسبیحات بھی ہوں گی. وقت کرو, اپنے آپ کو لکھو, سیٹ اپ بناؤ, ٹائم ٹیبل سیٹ کرو, اور آج سے ہی آغاز کرو. یہ نہ کہ میں آئندہ جمعے سے شروع کروں گا, بھائی جمعہ کبھی زندگی میں آتا ہی نہیں, میں کل سے شروع کروں گا, کل آئے گی ہی نہیں. تو لہذا آج سے تبدیلی کرو. جو قوم
خود کو بدلنا نہیں چاہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو بدلنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے